السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ تو جی ہاں، پیش کی جا رہی ہے پیر کامل کی اگلی قسط، جو کہ ہے 28ویں قسط۔ پچھلی قسطیں یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی، تو اپنی پسند کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیجیے، اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اچھی ناول آپ کے لیے لاتے رہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرتے رہیں اور آگے شیئر بھی کرتے رہیں۔ تو چلائیں شروع کرتے ہیں پیر کامل کی 28ویں قسط۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا اور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلے ہی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سعیدہ اماں نے ڈاکٹر ثبت علی سے اس رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر ثبت علی کو کچھ تامل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سعیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد انہوں نے سعیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے 1 سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر ثبت علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سعیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہتی تھی اور ڈاکٹر ثبت علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاریاں کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھیں، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر ثبت علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا، تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے لے لیں، یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کریں۔ سعیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو، آپ کے گھر پر، انہوں نے اس سے کہا۔ مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکتا، مگر شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن اس کا دل چاہا ان کا ایک اور احسان لینے کو۔ وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ اسے صرف ان سے ایک گلہ تھا، وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے۔ فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو، اور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا۔ اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا، مگر اس شام کو سپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سعیدہ اماں کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، صرف سعیدہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیکی ہمسائے۔ نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، وہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی۔ 4 بجے بارات کو آنا تھا اور 6 بجے رخصتی ہونی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سعیدہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فہد کے گھر سے عروسی لباس پہلے بھجوا دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی۔ جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر کے جا چکے تھے۔ اس نے امامہ سے صرف یہی کہا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے
اس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی بہن نے اسے پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ سعیدہ اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے: کلثوم آنٹی، میمونہ، نور العین آپا، ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں، مریم اور سعیدہ اماں۔ مریم سعیدہ اماں کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ بہت نڈھال نظر آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ آمنہ، تم باہر جاؤ۔ انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئیں۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سعیدہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے مریم سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سعیدہ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کو دیکھ رہی تھیں، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ گلاسز ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، صرف ڈاکٹر ثبت علی کی فیملی وہاں تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ مجھے بتائیں، امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے۔ وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر کے گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی تھی۔ خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانس، چند سیکنڈ سب کچھ جیسے رک گیا تھا۔ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سعیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا، سوائے اس کی رنگت کے۔ وہ فقط تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سعیدہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ امامہ نے انہیں بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اماں چھوڑیں نا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں۔ آمنہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سعیدہ اماں سے کہا۔ سعیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ امامہ کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی تھیں۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا، اس میں میرے لیے نیا کیا ہے؟ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں؟ خواہ مخواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اور تم؟ اس نے مریم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سعیدہ اماں کو تسلی دو،
مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمجھتے ہوئے وہ اب نارمل لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سعید اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئیں۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ ثبت علی اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھے کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں، تاکہ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک مہم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اسے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی۔ اس نے سوچا، اگر ڈاکٹر ثبت علی اس شخص کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اسے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا تھا جب نکاح خواہ نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ سالار سکندر ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح خواہ کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں، کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خواہ اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معوف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں تو اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر ثبت علی اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا ہاں کہو۔ سعیدہ اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں۔ اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھینچا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ ہی نہ سکتی تھی۔ خوف اور شوق کے عالم میں اسے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معاوضہ ہو، یہ وہ سالار سکندر ہی نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سعیدہ اماں سے کہو میں اب رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلد ہی واپس آ گئی۔ امامہ، رخصتی نہیں ہو رہی ہے۔ سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا
وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کو چاہا۔ سلار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھی، اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سلار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا کوئی نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سلار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سلار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سلار کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو، آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر ثبت علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر ثبت علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں، پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے باتھ روم میں گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نمٹا رہی۔ 10:30 بجے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے کمرے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نمٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی، اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے یکدم ہی اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کونیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے، نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ ازجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سلار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کیا، اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے، سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہیئر بینڈ میں بندھے بال، چبھتی ہوئی تضحیک آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرا برابر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں، سالار نے جواباً کہا تھا۔ امامہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چاہے کچھ ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سالار نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے، اس رات امامہ ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی، اسی لیے وہ بس آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پورچ تک آ گئی۔ ابو؟ نہیں،
आप नमाज पढ़ाएं फिर वापसी पर। वो कुछ देर तफशीश उसे देखते रहे और फिर कुछ कहे बगैर बाहर चले गए। मैं सलार से तलाक लेना चाहती हूँ। वो मस्जिद से वापसी पर उसे लेकर अपनी स्टडी में आ गए और इमामा ने बिला किसी तमहीद या तौक़ुफ़ के अपना मुतालबा पेश कर दिया। आमना वो दम बखुद रह गए। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो मुसलसल फ़र्श पर गौर कर रही थी। आमना, आपके साथ उसकी दूसरी शादी ज़रूर है, लेकिन उसकी पहली बीवी का कोई पता नहीं है। फुरकान बता रहा था कि तकरीबन 9 साल से उन दोनों में कोई राब्ता नहीं है और शादी भी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ। डॉक्टर सबत अली उसके इनकार को पहली शादी के साथ जोड़ रहे थे। कौन जानता है वो कहाँ है कहाँ नहीं। 9 साल बहुत लंबा अरसा होता है। मैं उसकी पहली बीवी को जानती हूँ, उसने इसी तरह सर झुकाए हुए कहा। आप? डॉक्टर सबत अली को यकीन नहीं आया। वो मैं हूँ। उसने पहली बार सर उठाकर उन्हें देखा। वो बोलने गए, काबिल नहीं रहे थे। आपको याद है 9 साल पहले मैं एक लड़की के साथ इस्लामाबाद से लाहौर आई थी, जिसके बारे में आपने मुझे बाद में बताया था कि मेरी फैमिली ने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है। सलार सिकंदर? डॉक्टर सबत अली ने बेख्तियार उसकी बात काटी। वही सलार सिकंदर है। इमामा ने इस बात में सर हिलाया। वो जैसे शौक़ में थे। सलार सिकंदर से उनकी फुरकान के तौसत से पहली मुलाकात इमामा के घर से चले आने के 4 साल बाद हुई थी और उनके जहन में कभी ये नहीं आया कि इस सलार का इमामा से कोई ताल्लुक़ हो सकता था। 4 साल पहले सुने जाने वाले एक नाम को वो 4 साल बाद मिलने वाले एक दूसरे शख्स के साथ निहत्ती नहीं कर सकती थी, और कर भी देते अगर वो 4 साल पहले वाले सलार से ही मिलते। मगर वो जिस शख्स से मिले थे वो हाफिज़ कुरान था। उसके अंदाज़, अतवार और गिफ्तार में कहीं उस ज़हनी मरीज़ का अक्स नहीं पाया जाता था जिसका हवाला उन्हें इमामा ने कई बार दिया था। उनका धोखा खा जाना एक फ़ितरी अमर था, या फिर ये सब उसी तरह से तय किया गया था। और आपने 9 साल पहले उससे शादी की थी। वो अभी भी बेयकीनी का शिकार थे। सिर्फ निकाह, उसने मध्यम आवाज़ में कहा, और फिर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। या डॉक्टर सबत अली बहुत देर खामोश रहे, फिर उन्होंने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए था आमना, मैं आपकी मदद कर सकता था। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक कहते हैं, मुझे आप पर एतबार कर लेना चाहिए था, मगर उस वक्त मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं उस वक्त किस ज़हनी कैफियत से गुज़र रही थी, या फिर शायद मेरी किस्मत में ये आजमाइश भी लिखी थी, उसे आना ही था। वो बात करते करते रुकी, फिर उसने नम आँखों के साथ सर उठाकर डॉक्टर सबत अली को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो आप तलाक लेने में मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं, मैं अब इस तलाक में कोई मदद नहीं कर सकता। आमना, मैंने उससे आपकी शादी करवाई है। उन्होंने जैसे उसे याद दिलाया। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप उससे मुझे तलाक दिलवा दें। लेकिन क्यों? मैं क्यों उससे आपको तलाक दिलवा दूँ? क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को सलार जैसे आदमी के साथ गुजारने का नहीं सोचा। हम 2 मुख्तलिफ़ दुनियाओं के लोग हैं। वो बेहद दिल बर्दाश्ता हो रही थी। मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की अब्बू, मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, मगर इस बार मुझे अल्लाह से बहुत शिकायत है। वो गलूगीर लहजे में बोली, मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ अल्लाह से, और देखें अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे आदमी को चुना। वो अब रो रही थी। लड़कियाँ इतना कुछ मांगती हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ़ एक सालेह आदमी मांगा था। उसने मुझे वो तक नहीं दिया। क्या अल्लाह ने मुझे किसी सालेह आदमी के काबिल नहीं समझा? वो बच्चों की तरह रो रही थी। इमामा, वो सालेह आदमी है। आप क्यों उसे सालेह आदमी कहते हैं? वो सालेह आदमी नहीं है। मैं उसको जानती हूँ, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इमामा। आप उसको इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। वो शराब पीता है, वो नफसियाती मरीज़ है।
کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، گریبان کھلا چھوڑ کر پھرتا ہے، عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچے رکھنا نہیں جانتا، اور آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے۔ امامہ، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا؟ وہ جھوٹا مکار ہے، میں اس کو جانتی ہوں۔ وہ ایسا نہیں ہے ابو، وہ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو، وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔ مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی۔ وہ بدل نہیں سکتا، ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، سالار ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ ابو، میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مذہب کا، زندگی کا، عورت کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں اڑانا نہیں جانتا۔ جس شخص کے نزدیک میرا اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، جس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، جو صرف واٹ از نیکسٹ ٹو اسٹیسی کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہو، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی۔ 8.5 سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہیں، آپ کو، آپ کے تمام نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی، اور وہ آپ کے انتظار میں بھی ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی۔ کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی؟ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ مجھے حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں، لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے؟ 2 دفعہ آپ کا نکاح ہوا اور دونوں دفعہ اسی آدمی سے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آمنہ، آپ کبھی ضد نہیں کرتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر ثبت علی حیران تھے۔ آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں تو آپ کی کسی بات کو رد کر ہی نہیں سکتی، لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، یا مجھے کیا دے سکتا ہے۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے شادی کر دیتے لیکن وہ اچھا انسان ہوتا، میں کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتی، لیکن سالار وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نگل نہیں سکتی۔ آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں، آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں۔ آمنہ، میں آپ کو مجبور کبھی نہیں کروں گا۔ یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک، لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار سالار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر ثبت علی بے حد سنجیدہ تھے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ ہاں، یہیں پر، ڈاکٹر ثبت علی نے کہا۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ان کا اشارہ اپنی محترم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔ آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے میں اسے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی، ادھ کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔
9 سال کے بعد اس نے ادھ کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصے پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جسے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو انگلیوں کی پور سے صاف کیا۔ ڈاکٹر ثبت علی اس سے گلے مل رہے تھے۔ اس کی پشت ماما کی طرف تھی۔ اس نے معائنہ کرنے سے پہلے ہاتھ پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹرڈیل پر رکھا تھا۔ معائنہ کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز، ربر بینڈ میں بندھے بالوں کی پونی، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پہ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہر طور پر بہت بدل گیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر ثبت علی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی اور وہ ڈاکٹر ثبت علی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا، کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اسے جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اسے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر ثبت علی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا اسے، اور میری پستی کی انتہا دیکھیں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئیں۔ وہ رکا۔ مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کر ہی نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیں میں نے اللہ سے کیا مانگا، ایک ایسی لڑکی جس سے کسی اور سے محبت ہے، جو مجھے اسول صافین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال نصر کو بلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا، پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا، ایک دھماکے کی طرح وہ خواب اسے یاد آیا تھا۔ میرے اللہ، اس اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے تھے، وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا وہ یہ شخص تھا، یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ آدمی؟ اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا جلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا، سالار سکندر دراز قد تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف تھی، سالار کی رنگت بھی صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پہ ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔
وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا اور اندر ڈاکٹر ثبت علی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹا کر اسی کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر ثبت علی کو اسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد اور کی ثبوت کی ضرورت تھی نہ گنجائش۔ اسے کیا بتا دیا گیا تھا، اسے کیا جتا دیا گیا تھا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر ثبت علی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانے لگا دیا تھا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر ثبت علی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی مترم تھیں مگر چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اب جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں، ڈاکٹر ثبت علی نے اس سے کہا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ وہ نہ بھی کرتا، ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا، تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی۔ اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں وہ مجھے لے جائے۔ پیر کامل کی یہ قسط یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے قسط کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرے گا۔ جس نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سبسکرائب کریں بھائی، تاکہ اور اچھے اچھے ناول ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔